اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس روایت کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس کا تعلق حور کی اپنے شوہر سے ملاقات سے ہے۔ ابن ابی دنیا نے اپنی سند کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیت میں جو وفد تو ہے وہ تو سوار ہی ہوتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو وہ اپنے سامنے سفید ایسی اونٹنیوں کو پائیں گے جن کے پر ہوں گے، ان پر سونے کے کجاوے ہوں گے، ان کے جوتوں کے تسمے چمکتے ہوئے روشن ہوں گے، ان اونٹنیوں کا ہر قدم حد نظر تک ہوگا، اور وہ جنت کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے تو اس کی زنجیر سرخ یاقوت کی ہوگی جس کے گرد سونے کے تختے ہوں گے، اور جنت کے دروازے پر ایک درخت ہوگا جس کی جڑوں سے 2 چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، تو جب ان میں سے ایک سے پانی پئیں گے تو ان کے چہروں میں آرام کی تازگی پھیل جائے گی، اور جب دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے بال کبھی پراگندہ نہیں ہوں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی پرانے نہیں ہوں گے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ پھر وہ اپنی زنجیروں کو تختوں پر ماریں گے تو زنجیر کی آواز سنائی دے گی، پھر وہ آواز حوروں کو پہنچے گی تو وہ معلوم کر لیں گی کہ ان کا خاوند آ گیا ہے، جلد بازی ان کو ہلکا پھلکا کر دے گی، پھر وہ جنت کے قیم کو جلد دروازہ کھولنے کو کہیں گے تو وہ اس کے لیے دروازہ کھولے گا۔ پس اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اس کو نہ کرائی ہوتی تو یہ آدمی اس قیم کو دیکھ کر سجدے میں گر جاتا، جبکہ وہ اس کی چمک اور روشنی دیکھے گا، پھر وہ کہے گا میں تیرے قیم ہوں، مجھے تیرے ہی لیے مقرر کیا گیا ہے، پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس پہنچ جائے گا تو وہ جلدی سے اٹھے گی اور خیمے سے نکل کر اس سے بغل گیر ہوگی اور کہے گی تو میری محبت ہے اور میں تیری محبت ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جملہ تو نوجوان خاص طور پہ سنیں جو غیر شرعی اور گناہوں والی محبتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھر اس کے منہ سے یہ الفاظ سنیں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، گناہوں سے بچو، شہوتوں کے راستے سے بچو، سیدھی راہ اختیار کرو، متقی و پرہیزگار بنو، میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا، اور پھر وہاں ایک حسن و جمال سے پیکر عورت ہوگی۔ یہ دنیا میں جو عورتیں ابھی نظر آتی ہیں ان سے کروڑا درجے بہتر ہوں گی، جو پاک بھی ہوں گی، صاف بھی ہوں گی، طاہر بھی ہوں گی، اور پھر وہ کہیں گی انت حبی وانا حبک، کہ میں تیری محبت ہوں، تو میری محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی الفاظ سننے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جس سے سنتے ہیں نا یہ الفاظ ماشاءاللہ سے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی محبت میں سچی بھی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح جو لڑکیاں سنتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے والا محبت میں سچا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ ٹائم پاس تو نہیں ہے کہیں، یہ کوئی دنیاوی غرض تو پوری نہیں ہو رہی ہے ایک دوسرے سے۔ تو وہاں تو ہر چیز پاک ہے، صاف ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نعمت ہے، تمہارے صبر کے بدلے ہم تمہیں یہ نعمت دے رہے ہیں۔ وہاں تم نے صبر کیا، گناہوں سے رکے رہے، اب تم جو ہے وہ نیکیوں کو پاؤ اور نعمتوں کو پاؤ۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، وہ ان سے سنے گا کہ انت حبی وانا حبک، اور راضی رہوں گی تجھ سے، کبھی ناراض نہ ہوں گی، اور ہمیشہ خوش و خرم رہوں گی، کبھی پریشان نہ ہوں گی، اور ہمیشہ رہوں گی، کبھی دوسری جگہ نہ جاؤں گی۔ پھر وہ اپنے مکان میں داخل ہوگا، اس کی بنیاد سے لے کر چھت تک 100 ذراع کا فاصلہ ہوگا، جو موتیوں اور یاقوت کی چٹانوں سے تعمیر کیا گیا ہوگا۔ اس کے کچھ پتھر سرخ ہوں گے اور کچھ سبز اور کچھ زرد، ان میں سے کوئی پتھر دوسرے سے ملتا نہ ہوگا۔ پھر وہ آراستہ تخت کے پاس آئے گا تو تخت پر تخت ہوں گے، ان پر کئی بستر ہوں گے، ان بستروں پر بیویاں ہوں گی، اور ہر بیوی پر کئی جوڑے لباس کے ہوں گے۔ اس کے باوجود اس کے حسن و جمال کا عالم یہ ہوگا کہ ان کپڑوں میں سے بھی
اس کی پنڈلی کی ہڈی کے اندر سے گودا دکھائی دے، ایسی حسن و جمال کا پیکر ہوگی، رات بھر کے اندر میں وہ ان سب سے اپنی خواہش پوری کرتا رہے۔ دنیا میں تو دو کے پاس بھی چلا جائے ایک رات میں تو بڑی بات ہے کہ دونوں کے پاس بھی جائے اور دونوں بھی اس سے بالکل خوش ہوں اور وہ بھی ان سے بالکل خوش ہو، تو وہاں تو کئی ہیں اور کئیوں کے پاس جا رہا ہے اور سب کی خواہش پوری کر رہا ہے اور اپنی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہاں تھکن نہیں ہے، وہاں کسی قسم کی تھکان نہیں ہے، کوئی غلاظت نہیں ہے، کوئی نطفہ نہیں ہے، کوئی منی نہیں ہے، لیکن پھر بھی خواہش پوری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث جو ہے الحادی الارواح میں صفحہ نمبر 198 پر آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی آتی ہے، اس کو ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح الترغیب و ترہیب میں امام منذری بھی لے کر آئے ہیں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 304 پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل روایت ہے جس میں ایک ادنا درجے کے جنتی کا جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے اخیر میں فرماتے ہیں کہ جب وہ جنتی اپنی دار السلطنت کی انتہا کو پہنچے گا تو اس کے خادم اس کے لیے کھانا لائیں گے، پانی پلائیں گے، جس سے جب وہ خوب شکم سیر ہوگا تو وہ خادم کہیں گے اب اس کو اپنی بیویوں سے ملاقات کرنے دو، تو وہ خدام چلے جائیں گے۔ اتنے میں اس جنتی کی نگاہ ایک خوبصورت عورت پر پڑے گی جو کہ ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہوگی، جس نے کئی پوشاکیں پہن رکھی ہوں گی اور ہر پوشاک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ جنتی کو اس کی پنڈلی کا گودا اس کے گوشت اور خون اور ہڈی اور کپڑے کے اوپر سے نظر آئے گا، تو یہ جنتی اس کو دیکھتے ہی کہے گا اے تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جو تیرے لیے پوشیدہ رکھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب آپ دیکھیں نا جنت میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جنت میں پھر کیا ہوگا؟ اب جنت میں جو ہے نا تمہارے سرپرائزز نہیں ختم ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں سرپرائزز دیتے رہیں گے اور تم ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک دم خوش چوکھنے ہو جاؤ گے۔ سرپرائز آئے گا، وہ کہتی ہے کہ بھئی میں کون ہوں؟ پتہ ہے میں وہ ہوں جو تیرے لیے چھپا کے رکھی گئی تھی، ابھی تک میں پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ یہ جنتی اس کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کو دیکھتے دیکھتے کئی سال گزر جائیں گے کہ کیا حسن و جمال کا پیکر ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کی نگاہ ایک اور کمرے میں پڑے گی تو وہاں پہلی عورت سے بھی زیادہ ایک خوبصورت عورت ہوگی، تو وہ عورت اس سے کہے گی کہ بھئی تو پہلی عورت میں اتنا مصروف تھا تو ہم میں کیا تیرا حصہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں۔ تو یہ جنتی پھر اس کی طرف 40 سال بڑھتا رہے گا، نگاہ تک بھی اس سے نہ ہٹے گی۔ سبحان اللہ، یعنی حسن و جمال اتنا ہے، اتنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔